اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق ساتھ کے آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے گزشتہ اسباق سے چند سوالات ترجمہ کیجئے۔ ایاکا، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں تیری ہی، وہی، ABCD۔ جی تیری ہی۔ اشہدو کا معنی بتائیے۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں، ABCD۔ میں گواہی اے والا۔ من ربکم، کم کا صیغہ آیا، من ربکم کا ترجمہ کیجئے۔ تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے، ABCD۔ بی۔ چلیے آج کا سبق لیتے ہیں۔ اب میوٹ کر لیجئے تاکہ شور نہ ہو۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم رکوع اور سجدہ جو ہے اس کی تسبیحات دیکھیں گے۔ گرامر میں ہم نئے جو ہے مزید 3 حروف جو ہے الا، ما، اندہ جو ہے وہ سیکھیں گے اور نکات تعلیم لیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح ہم آج کے اس سبق میں 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 14,000 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ اس سبق کے اختتام تک ہم انشاءاللہ 80 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 26,000 سے بھی زیادہ بار آئے ہیں۔ آئیے ابتدا کرتے ہیں رکوع کے اذکار یا تسبیح سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربی العظیم۔ 3 لفظ ہیں یہ، 4 3 2 لفظ والی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ آیتیں ہیں یا تسبیحات ہیں، یہ اہم ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا بات ہے جو اتنی اہم ہے۔ سبحان، پاک ہے۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ سبحانہ کے معنی ہوتے ہیں ہر عیب اور برائی سے پاک۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے ہم عام استعمال کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہر قسم کی کمی اور عیب سے پاک ہے۔ اب یہ جو لفظ آتا ہے نا ربی، یہ دیکھیں اس کا آپ نے ٹیبل کیا تھا، ربو، ربوہم، ربو کا، ربی، ربی، یہ وہاں سے آیا میرا رب۔ اصل میں اس لفظ کے اندر اپنائیت ہے۔ جب کسی چیز کے آپ اپنی ملکیت یا جو ہے اپنے رشتے کی گہرائی کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں، یہ میرا ہے۔ مثلا ایک کلم ہے وہ آپ کا ہے، کہیں پڑھا کوئی پوچھا تو آپ فوراً کہتے ہیں یہ میرا ہے، یعنی آپ اس کے دعوے دار ہو جاتے ہیں، آپ اس سے اپنے جو ہے رشتے، اپنے تعلق، اپنی ملکیت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ربی، میرا رب، تو گویا یہ اپناہت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی چاہت ہے، اور وہ کیا ہے، رب ہے، یعنی میری پرورش کرنے والا، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ اس کے بعد العظیم کا لفظ ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم۔ اگر اسم ہے تو یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد۔ اگر یہ واحد ہے تو یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ مذکر۔ اب آپ نے جب بھی کسی کلمے یا لفظ کو دیکھنا ہے تو اس کے یہ 3 اسپیکٹ آپ کو آنے چاہیے۔ آیا یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، یعنی الف لام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور آیا یہ واحد ہے جمع۔ الحمدللہ اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں، آپ کو جمع کی بھی پہچان ہو گئی ہے، مؤنث کی بھی پہچان ہو گئی ہے، اور یہ معرفہ اور نکرہ الف لام کے فرق سے یہ بھی پتہ چلنے لگا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور عربی میں لفظ ہوتا ہے عزم۔ یہ جو عزم ہوتا ہے یہ ہڈی مضبوطی کو ہوتا ہے۔ یہ کیا العظیم، یہ عظیم کا لفظ ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، طاقت اور بڑائی، مضبوطی کے ساتھ ساتھ جو ہے طاقت، قدرت کا اظہار ہے۔ آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں۔ اس جو ہے تسبیح میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلا
میرا رب ہر عیب سے پاک، وہ ظالم نہیں، نا انصافی کرنے والا نہیں، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، اس کو کسی کا خوف نہیں، اس کا ہر حکم بہترین حکم ہے۔ میری زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے مجھے اس پر کوئی شکایت نہیں۔ یہ پہلا، یعنی 4 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ وہ رب ہے، یعنی پالنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، جسم کے کروڑوں جو خلیے جو ہے، یہ جو ہمارے سیل ہوتے ہیں جن سے جسم مل کے بنا ہے، ان کو کنٹرول کرتا ہے، پل پل پرورش کرتا ہے، ہمارے کھانے کا نظام، خون کا نظام، یہ سارا جو ہے کیا ہے وہ چلا رہا ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ تیسری بات جو ہے جو ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ میرا رب ہے، اپنائیت ہے، رب بھی، مطلب جیسے ہم ملکیت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، رب بھی میرا رب۔ جیسے کتابی کا ایک لفظ ہوتا ہے کتاب سے لگاؤ، کیا آپ کہتے ہیں یہ میری کتاب ہے، لاہوری، لاہور سے محبت کرنے۔ اسی طرح ربی کا ایک معنی ہے اپنے رب سے لگاؤ، یعنی اپنائیت ہے اس میں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ عظیم ہے، وہ ایسی بڑھائی والا ہے جس کو کوئی جھکا نہ سکے، جس پر کوئی دباؤ نہ ڈال سکے۔ تو لہٰذا یہ ان تمام چیزوں کا احساس کرتے ہوئے جو ہے اسے دہرائیے اپنی جگہ پر، سبحان ربی العظیم علم۔ آئیے اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سبحان اللہ کا ترجمہ کیجئے، اور اللہ بلند و بالا ہے اور اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ ABCD بی، اور اللہ کی ذات پاک ہے۔ جی بجا فرمایا۔ کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں؟ بسم اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ABCD سارے لگتے، سارے۔ سبحان اللہ، یہ ہم نے پڑھا تھا، سبحانہ کے اندر سبحان جو ہے اللہ۔ یہ دکھاتا ہے کوئی عیب نہیں ہے اور وہ پاک ہے۔ آئیے اگلی تسبیح لیتے ہیں، اگلا ذکر لیتے ہیں۔ اگلا ذکر جو ہے کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ سمیع اللہ، یہ 2 الفاظ ہے، سمیع سمیعت سے آیا اور اللہ اللہ، سن لی اللہ نے۔ آئیے اسے دیکھ لیں، سمیع سن لی، اللہ ہو اللہ نے، کیا؟ لی من، یہ 2 لفظ ہیں، لی معنی لیے، من معنی جس یا نے۔ یہاں اس کے معنی ہے جس، ویسے ہوتا ہے من کے معنی کون، لیکن یہاں اس کے معنی کیا ہے؟ جس نے۔ تو گویا من کے ہمیں آج دوسرے معنی پتہ چل گئے، پہلے ہم نے پڑھا تھا من کون، اور جیسے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اسی طرح یہ جس نے۔ تو لہٰذا یہ 2 لفظ یاد رکھیے، بنے گا، دونوں حرف ہیں لی اور من۔ آئیے حمدہ، حمدہ یہ بھی 2 جو ہے اس سے ہوتے ہیں، حمیدہ، حمیدہ جو ہے تعریف کی اس نے، ہوں اس کی، یعنی اس کی تعریف کی، یہ ہوں کے ٹیبل سے آتا ہے، جیسے ہا کا ای نا ہا، یہ جو ہم نے پڑھے تھے نا، یہ اس ٹیبل سے ہوا ہے، یہ بذات خود جو ہے ضمیر ہے، اسم کی جگہ آ رہا ہے پرونون۔ تو آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں اس ذکر کے۔ ہم سے مراد ہے اللہ سب کی سنتا ہے، مگر یہاں ہم کرنے والوں کے لیے خاص ذکر ہے، اس کی پورے شوق سے ہم کرنی چاہیے۔ ربنا ولک الحمد، اور اللہ تعالیٰ ہماری ہم کرنے کا محتاج نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہی ملے گا، یعنی اگر ہم کرتے ہیں تو فائدہ مند ہم ہیں۔ تو آئیے گہرے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ جو ہے اسے دہرائیے اور علم دوسروں کو سکھائیں، یا اگر کوئی نہیں ہے تو اپنے آپ کو بلند آواز میں سنائیں۔ آئیے اس ذکر کے جو ہے سوال جواب دیکھ لیں۔ سمیع اللہ کا مطلب ہے اللہ سنتا ہے، اللہ سنے گا، اللہ نے سن لیا، بے شک اللہ نے سن لیا۔ ABCD جی، اللہ سنتا ہے، اللہ سنتا ہے، سنتا ہے نہیں، ماضی کا صیغہ تھا، اللہ نے سن لی یا سن لیا۔ آئیے اگلی تسبیح ہے، ربنا ولک الحمد، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ 3 کلموں والے، 3 4 2 1 کلمے کی کوئی بھی چیز آتی ہے، خاص طور سے اگر اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے، کتاب اللہ سے ہے، یا جو ہے ذکر ذکار سے ہے، وہ اہم ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا اہمیت ہے۔ ربنا،
रब्बना ए हमारे रब, ये दो लफ्ज होते हैं, एक होता है रब्बुना, एक होता है रब्बाना। यहाँ पे ये याद रखिए रब्बाना जबर के साथ आया, इसके मायने होते हैं ए हमारे रब, और अगर रब्बुना हो तो उसके क्या मायने होते हैं? हमारा रब। हमारे रब, हमारे वहां रब, पे हमारे वहां रब। जो है, वहां पे हमारे एक रब। ए का यानी ए का जिक्र नहीं आता, यानी वहां पे ये कलाम में निदा नहीं होता, निदा की आवाज नहीं होती, पुकार की नहीं होती उसमें। वल्ला का, हाँ जी इसके टुकड़े कीजिए, तो मुझे मुरक्कब किस्म का कोई शय लग रहा है। वल्ला का टुकड़े करें, तीन होंगे। ओ तुम्हारा। ओ ला का। बजा फरमाया 3 टुकड़े हैं। आइए इसे देखते हैं, पहले रब का जो है वो टेबल देख लें। रब्बोहू, रब्बोहुम, रब्बो का, रब्बी, रब्बोकुम, रब्बोना, ये वहां से आया रब्बोना। और वलकुम जो है ये देखिए आपने सही फरमाया, 3 टुकड़े होते हैं, वा, ला और का। वा के मानी है और, ला के मानी है लिए, और का के मानी है तेरी, यानी और तेरे ही लिए है अल्लाह, तेरे ही लिए क्या चीज? अल्हम्दु, तमाम तारीफें और शुक्र। और पहले ये तो बताओ ये इसम है, फेल है या हर्फ है? अल्हम्दु इसम इसम। इसम है। और फिर ये आपको मैंने बताया था, ये हमने पढ़ा अशहदु, अलहम्दु, ये सारे क्या है? मुदारे हैं, इनके 2 तर्जमे होते हैं, तो इसके भी 2 तर्जमे होंगे। ये वाले 2 तर्जमे नहीं तमाम तारीफ शुक्र, बल्कि इसके मैंने जब हम कहते हैं हर किस्म की तारीफ है, तो ये भी होगा हर किस्म की तारीफ वो भी, यानी मुस्तकबिल में भी इसके मायने जाएंगे, ये आपने याद रखिए। आइए इसके असबाक लेते हैं तस्बीह के। रब्बना वलकल हम्द का मतलब है रब्बना कहते हुए हम जो है दिल से खुद ब खुद अल्लाह की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकले, यानी ऐसे कहे रब्बना के दिल से तारीफ और शुक्र निकले, पूरे दिल और जज्बात से अल्लाह की तारीफ और शुक्र करेंगे मतलब है। तो आइए गहरे तसव्वुर एहसास दुआ के साथ अपनी जगह दोहराइए, अल्लिम यानी दूसरों को सिखाएं या अपने आप को सिखाइए। जी आइए एक और चीज आपको काम की बताते हैं, रुकू का एक और जिक्र भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप जो है रुकू से सर उठाते तो कहते थे समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, ये तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ इजाफी अल्फाज भी आप कहते थे, आइए वो देखते हैं क्या। मिल समावात व मिल अर्द, एक जुमला तो ये होगा कि मैंने भर दे समावात आसमानों को, मिला और भर दे जमीन तमाम जमीनों को, यानी तमाम जितने आसमान है जितनी जमीनें सबको भर के। हमारा नजरिया ये है, हमारा इल्म ये कहते हैं आसमान 7 हैं, जमीनें भी 7 हैं, तो लिहाजा तमाम जमीनें और जितने हमारे इल्म के मुताबिक हैं या हमारे इल्म के बहर भी हैं उन सबको भर दे। दूसरा कलमा क्या है? वह मिल मा बैनहुमा, भर दे, और भर दे क्या? भर कर क्या चीज? माँ जो कुछ बैनहुमा, बैना की मैंने होता है दरमियान में, हुमा जो है ये अभी आपने नहीं पढ़ा, अगली क्लासों में पढ़ेंगे, इसके मैंने होता है उन दोनों के, हुमा दोनों का सीधा, दो के लिए आता है, तस्निया के लिए आता है। वामिल मा बैनहुमा, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान की यहाँ बात हो रही है, जमीन और आसमान। जमीन और आसमान के दरमियान। जो पहला जुमला था ये उसकी तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला तमाम आसमानों को भर के, तमाम जमीनों को भर के, और जो कुछ इन सब के दरमियान, यानी 7 आसमानों के दरमियान, 7 जमीनों के दरमियान जो कुछ है वो सबको भी भर दे। और तीसरा जुमला है मिल अमा शैतम शैइन बा, और भर के जो तू चाहे, शैता ये हमने पढ़ा था इंशाअल्लाह, ये इंशा जो है ये वही शैता है, यानी चाहे, माँ जो, मिन शैइन कोई भी चीज, बादू इनके बाद, यानी अल्लाह ताला हमारा नाकिस इल्म तो ये है कि ये 7 आसमान है, 7 जमीन है, इनके दरमियान जो कुछ हमें नजर आ रहा है ये है, लेकिन तू जानता है कि ये सब कुछ नहीं है, ये कायनात के बहर भी बहुत कुछ है और पता नहीं कितनी कायनातें हैं, तो उन सबको भी जो तू चाहे इसके बाद उन सबको भी भर दे। सुभान अल्लाह, कितने अहम और कितने मुख्तसर से अल्फाज में एक जामे जो है दुआ है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आप अभी कभी जो है वो उस पे नेट पे जाते हैं, आप रिसर्च करें कि ऊपर जो है कायनात में है क्या, तो आप हैरान होंगे कि
کہ ہم جس حصے میں رہتے ہیں یہ تو اس کائنات کا ذرے سے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع، اور یہ ایک آسمان اور زمین کے درمیان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اور 7 کا تصور کرے تو پتہ نہیں کتنا ہے. تو آپ نے کتنے مختصر الفاظ میں کہا ملء السماوات وملء الارض، ایک جملہ. اگلا وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ملء السماوات میں مل، ابھی آپ کو ملتا بھر کر، جیسے ہم کہتے ہیں ملء بطن میں پیٹ بھر کر، ملء جیب بھر کر، ملء سماء آسمان بھر کر، ملء قوم کہتے ہیں کپ کو، پیالے کو، وہ بھر کر. یعنی مل کا لفظ جس چیز سے لگ جائے گا اس کو بھرنے کے معنی ہے. یہاں جب آیا آسمان، یہ آسمان، ہاں یہ تو بتائیں نہیں، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے کیا؟ السماوات. اسم ہے، اسم ہے تو مذکر ہے یا مؤنث؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے. مونس ہے. مونس ہے، 43. یہ مؤنث سنائی ہے، یعنی ہم نے عربوں سے سنا ہے اس لیے ہم اسے مان لیتے ہیں، اس میں علامت نہیں آ رہی. ہاں یہ بتائیے کہ یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع. ہاں اس جمع سے ہم نے اس کو مؤنث یہاں پہ چھاپا، کیونکہ اس کے جمع میں کیا ہے؟ وات، یعنی الف تا آ رہا ہے. یہ جو کھڑا الف، یہ جو کھڑا زبر نظر آ رہا ہے نا، یہ الف کے قائم مقام ہوتا ہے عربی میں. تو یہ واو کے اوپر جو آپ کو کھڑا زبر نظر آ رہا ہے یہ اصل میں الف ہے، اور آگے تا ہے. تو ہم نے جمع بناتے ہوئے مؤنث کے کیا سیکھا تھا؟ مؤنث اسم کے بعد میں بولتے ہٹا کے الف تا لگا دیتے ہیں. تو یہاں سے ہم نے اسے پکڑا کہ یہ جو ہے مؤنث ہے. ٹھیک ہے، آپ گرامر کی روح سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہے اور جمع کا صیغہ ہے اور اسم ہے. ماشاءاللہ 3 چیزیں پتہ ہوئی، مجھے تو یہ بھی نہیں آتی تھی جب میں سیکھتا تھا. تو آئیے آگے چلتے ہیں. سما واحد ہے، سماوات جو ہے وہ جمع ہے. یہ ابھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ الف تا سے جو ہے ہم نے اسے پہچانا، یہ مؤنث ہے. والارض، وملء وہی لفظ ہے اور بھر کے کیا؟ الارض. الارض جو ہے یہ دیکھیں یہ بھی اسم ہے، الف لام سے ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، باقی اس میں ہم نہیں چاہتے کہ یہ واحد جمع مذکر، اس میں آپ الجھ جائیں. وملء یہ ہمیں آتا ہے، ماں کے معنی بھی آتے ہیں. جو یہاں بینہما، اسے دیکھیں ہم توڑتے ہیں. بینا درمیان میں کہتے ہیں. یہ بینا جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. میرے اور تیرے مابین، مابین کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ ماں کو ہٹا دیں تو وہی بین، یہی وہی بینا کہتا ہے. ہما کے معنی ہوتا ہے ان دونوں کے لیے، دو کا صیغہ ہوتا ہے. یہ ابھی اس QC1 میں آپ نہیں سیکھیں گے، لیکن آپ کو یہ چونکہ آ گیا تو اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ اس کے معنی ہوتے ہیں ہما، یعنی ان دونوں کے لیے 2 کا صیغہ ہوتا ہے. جیسے ہو 1 کا صیغہ ہے، ہم جمع کا صیغہ ہے، اسی طرح ہما جو ہے وہ 2 کا غائب کا صیغہ ہے. شئت وملء ما شئت من شیء بعد. دیکھیے یہ ملا اور واجب کو ہم نے تفسیر سے پڑھ لیا، اس لیے شئتا کو دیکھ لیتے ہیں. تو چاہے، یہ دیکھیں اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ، ماشاءاللہ. یہ بلڈنگیں جب بن رہی ہوتی ہے یا کوئی خوبصورت اس پہ وہ لکھ دیتے ہیں ماشاءاللہ تاکہ نظر نہ لگے. یہ شاء جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کے معنی ہے چاہے. ماشاءاللہ، انشاءاللہ یہ ہمارے عام استعمال میں آتا ہے. یشاء، شاہ سے نکلا ہے یشاء، وہ چاہے، اسی سے یہ ہے شئتا، تو چاہے. شئتا یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا جب ہم ٹیبل بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ فعلا. یہ سوری ابھی تک آپ نے نہیں پڑھے ہیں لیکن ویسے بتاتے تو یہ جو زبر کے ساتھ ہوتا ہے یہ مخاطب کے لیے ہوتا ہے. شئتا یا تو چاہے. من شیء، شیء واحد ہے، اشیاء جمع، یہ بھی ہمیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شیء، اشیاء. بعد یہ لفظ ہمارے اردو میں بھی آتا ہے بعد، تو یہ وہی بعد ہے. تو ان میں کوئی ایسا لفظ نہیں تھا. آئیے ہم ایک چیز پڑھتے ہیں. جدید تحقیقات کے مطابق کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز یہ ہے کہ شکر گزاری کا جو ہے وہ رویہ اپنایا جائے. ایک پروفیسر نے مشورہ دیا کہ جو کوئی کامیابی سیکھنا چاہتا ہے، جو سکھانا چاہتا ہے، یعنی وہ ٹرینر ہے کامیابی کا، وہ بتاتا ہے رات کو سوتے ہوئے اپنے پورے جسم کو شکر میں جو ہے یعنی شکر کے جذبے میں ڈبو لے، جیسے کہ ایک ایک ذرہ اس شکر میں تہتا. یہ ایک محدود سا نظریہ تھا جو اس نے دیا. آپ سے 1400-1500 سال پہلے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سارا آسمان، ساری زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کو شکر سے بھر دے. جب یہ سب چیزیں بھر جائیں گی شکر سے تو آپ کیا پوری دنیا، تمام انسانیت جو ہے شکر کے اندر ڈوب جائے. وہ شخص تو ایک آدمی کا تصور دے رہا ہے کہ آپ
خود کو جو ہے تصور کریں کہ آپ شکر میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیں، آپ پوری کائنات کو جو ہے شکر کے اندر ڈبو دیں. جب یہ تصور کریں، یہ دعا کریں تو آپ تو اس کائنات کا حصہ ہیں، جس سے چھوٹا سا آپ تو خود بخود اس کے اندر آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کریں. دیکھیں آپ کی زندگی جو ہے اس کا جائزہ لیں. آپ نے ساری زندگی جو ہے مشکلات میں گزاری، ایون نبوت سے پہلے بھی آپ نے مشقتیں کی. وہ ساری زندگی جو ہے آپ آزمائے گئے، بے حد ستائے گئے. نبوت کے بعد تو خصوصاً یک کے بعد دیگرے بے پناہ مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑا. 2 وقت کا کھانا کبھی آپ کے گھر میں میسر نہیں ہوا، کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر اور تعریف اور تمام کائنات کو شکر سے احساس کریں کہ انتہائی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بھی شکر، اور شکر بھی کس لیول کا، پوری کائنات کا شکر جو ہے اور اسے بھرنا چاہتے ہیں. دعا کا آخری جملہ ہے وَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَهُ. تو آئیے دیکھتے ہیں زمین و آسمان کے بعد جو چاہے وہ بھی بھر دے. یہ شکر کے جذبات کی عظیم ترین سطح ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز مجھے معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر کا شکر ادا کرتا. واللہ علم، یعنی اللہ جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں اس کائنات کے باہر کتنی کائنات. آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دھول تک بھی آج کے یہ کامیابی کے گرو جو یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ تصور کر کے سوئیں کہ آپ شکر کے اندر آپ کا پورا جسم جو ہے وہ شکر میں تیر رہا ہے، وہ اس کے کسی حصے کو بھی نہیں پا سکتے. آئیے اس کے سوال جواب دیتے ہیں. بینہم کا ترجمہ کیجئے. ہم کا صیغہ آیا ہے ہمارے درمیان، اس کے درمیان، تمہارے درمیان، ان سب کے درمیان. ABCD جی اس کے درمیان بھی بینہم، ہم کا ان سب کے. دیکھیں جب کسی چیز پہ میں اسٹریس دے رہا ہوتا ہوں اس چیز کو آپ نے پکڑنا ہوتا ہے. جب یہ سیدھے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں ہم کا صیغہ آ گیا ہم، تو آپ کو ہم کا ترجمہ آنا چاہیے ہم. ہاں ہم، میں کہتا ہوں یہ کم کہاں گیا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کا کم کس طرف جا رہا ہے. یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی مدد سے ترجمہ پکڑیں گے. پھر سماوات کا معنی بتائیے. آسمانوں میں، آسمان کے لیے، آسمان میں، زمین پر. ABCD جی آسمانوں میں، آسمانوں میں. ان کا ترجمہ بتائیے. چیزیں، بات، چیز بھر کر. ABCD چیزیں. چیزیں. تو برادر یہ اشیاء ہوتا. پیچھے آپ کو جو ہے شیء اور اشیاء پڑھایا میں نے. شیء ایک چیز کو کہتے ہیں، اشیاء زیادہ. تو یہ اشیاء تو نہیں ہے نا، تو ہم کیسے اس کا ترجمہ مان لیں؟ میں تو نہیں مانتا. صحیح کہہ رہے. آئیے اگلے پریشان نہ ہو. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے سکھلائی کا کہ جب استاد سختی کرتا ہے تو وہ چیز خوف سے جو ہے یاد ہو جاتی ہے، جب محبت کرتا ہے تو وہ نرمی سے یاد ہو جاتی ہے. کبھی کبھی جو ہے مارتے بھی ہیں. یہ مار بہت پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے اسے اس لیے مارا کہ وہ سیکھے، اس کو ادب سکھانے کے. ہم مار کٹائی تو نہیں کریں گے لیکن آئیے یہ نرمی گرمی چلتی رہی. سبحان ربی الاعلی، سجدے کی تسبیح ہے. کیا بات ہے. آئیے اس کے دیکھیں 3 الفاظ ہیں کتنے. سبحان ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا، پاک ہے. ربی، ربی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں امی میری ماں، ربی میرا باپ، ربی میرا رب، یعنی آپ اللہ کو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. ہم اس کو سیکھ چکے ہیں. تو اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں الاعلیٰ. یہ الاعلیٰ جو ہے یہ کیا ہے اسے دیکھتے ہیں. الاعلیٰ سب سے بلند، سب سے بلند. یہ ویسے پوچھ لیتا ہوں، ہم عام طور پہ اس کے بارے میں پوچھتے ہوتے نہیں ہے. یہ اسم میں فعل ہے حرف ہے. اسم ہے. یہ صفت ہے، اصل میں بلندی صفت ہے. یہ اس معنی میں اسم ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، اس کے آگے جب حمزہ لگا دیتے ہیں تو اسے کیا بنتا ہے؟ اکبر، زیادہ بڑا. اور اگر الف لام لگا دیں الاکبر، سب سے بڑا، سپرلیٹو ڈگری. وہ کہتے ہیں نا بیوٹیفل، مور بیوٹیفل، موسٹ بیوٹیفل. وہ جو موسٹ کا صیغہ لاتے ہیں نا ہم انگریزی میں، وہ یہ عربی میں الف لام سے آتا ہے، ال سے آتا ہے. الاکبر سب سے بڑا.
ایک لفظ ہوتا ہے صغیر چھوٹا، اصغر بہت چھوٹا، یعنی کم کے درجے میں کم کرتے ہوئے جانا، اللہ سب سے ہی چھوٹا، یعنی اس کے سپرلیٹیو ڈگری پر لے گئے چھوٹے ہونے کی، علیہ اونچا، اعلیٰ زیادہ اونچا زیادہ بڑا، العالی سب سے اونچا، یعنی العالی جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی العالی، میرا رب سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ عرش سے نیچے ہیں، تمام چیزیں عرش سے نیچے ہیں، اور اللہ جل شانہ جو ہے وہ اپنے عرش ہے، تو وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے۔ اور یہ تسبیح ہم کب پڑھ رہے تھے؟ سجدے میں سر رکھ کے، جبکہ ہم جو ہے سب سے نیچے ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں انسان سب سے نیچے ہوتا ہے، زمین کے سب سے قریب ہوتا ہے، کھڑے ہوئے قیام میں، رکوع میں، اسی طرح تشہد میں، ان سب میں آپ جو ہے زمین کے کچھ سے کچھ اوپر ہوتے ہیں، لیکن جب سر زمین پہ رکھ دیتے ہیں تو آپ سب سے نیچے والی جو ہے حالت میں چل جاتے ہیں، خود نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بلند مقام پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے تصور کرتے ہوئے آئیے اس کے اسباق پہلے لیتے ہیں۔ سجدے کی حالت جو ہے مکمل سپردگی کی ہے، اس میں بھی 4 باتیں ہیں، ان کو جو ہے تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے۔ پہلی اس کی پاکی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی کا ذکر ہے۔ دوسرا اس کی ربوبیت، یعنی اس کے رب ہونے، یعنی ربی میرا رب۔ اور تیسری جو ہے اپنائیت سے کہ وہ میرا رب ہے، صرف وہ رب ہی نہیں ہے پوری کائنات کا، وہ صرف پالنے والا نہیں ہے بلکہ میرا رب ہے۔ اور چوتھی اس کی بلندی کو، اور اس طرح یہ جو پہلے جو ہم نے پڑھا تھا سبحان ربی العظیم، اس میں بھی یہ 3 مشترکہ تھی، اور چوتھی وہاں عظیم کیا تھا؟ بلند، بڑا، بڑھائی کے معنی، یہاں کیا ہے؟ اعلیٰ بلندی کی معنی۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ جو تسبیحات ہیں رکوع کی اس میں بھی 4 چیزیں ہیں، جو تسبیحات ہیں سجدے کی اس میں بھی 4 ہیں، دونوں کے اندر یہ 3 چیزیں ایک ہی ہیں، اس کی پاکی، اس کی ربوبیت، اپنائیت سے وہ رب۔ چوتھا جو فرق ہے رکوع کے اندر جو ہے وہ ہم نے کہا تھا عظیم، سبحان ربی العظیم، وہ عظیم ہے، بڑا ہے، طاقتور ہے، اور یہاں کیا کریں؟ سبحان ربی الاعلی، وہ سب سے بلند ہے، بالا ہے۔ تو یہ فرق آپ نے یاد رکھ دیں۔ آئیے اس کے اسباق میں ایک اور بھی ہے، الاعلی یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند، یعنی جب میں اپنا سر جو ہے نیچا کر کے زمین پر رکھتا ہوں اور اللہ عرش پر سب سے اوپر ہوتے ہیں، یہ بندے کی سچی پوزیشن ہوتی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ دنیا میں کامیابی اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو مثبت رویہ اپنائیے اور شکر، یہ یعنی ہماری جو کیا نماز، یہ ساری جو الحمد سے شروع ہوتی ہے، ختم کس پہ ہوتے ہیں؟ وَلَكَ الْحَمْدُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اس کی تعریف پہ۔ تو آپ نے یہ جو مثبت اور شکر کا ہے، یہ احساس نماز سے سیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں۔ اب آئیے تسبیح پر، ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں، نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے، سبحان ربی میں کئی پہلو سے تربیت ہے۔ نماز کے اندر تو یہ تسبیح زیادہ ہے، لیکن ذکر کے اندر جو ہے اللہ اکبر زیادہ ہے۔ کیوں؟ ہر اذان میں 4 مرتبہ آتا ہے، ہر جو ہے وہ رکعت میں ہم جو ہے تمام عمل جو ہے اللہ اکبر کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ اکبر کے ساتھ۔ تو ویسے باقی ذکر کے اندر اللہ اکبر جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی کہے نماز کے اندر کون سی تسبیح زیادہ ہے، پھر یہ جو ہے سبحان ربی کا لفظ جو ہے یہ زیادہ آتا ہے۔ تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں زمین پر، اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور وہ بھی ربی کہہ کر اپنا یہ سے گویا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں بالکل راضی ہوں اور مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو ایسا مثبت رویہ ہوگا جس کا 1% بھی اگر موجودہ دور کی کامیابی کے ماہرین جو ہے وہ کوشش بھی کریں تو نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں ہے، حالات ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا جو نتیجہ ہوتے ہیں، ہر حال میں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کام کرنے کی کوشش کیجیے، اور اسی میں کامیابی کا راز ہے۔ تو گہرے احساس تصور کے ساتھ ایک بار اس کو دوہرا لیجیے، علم اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، اے اللہ میری مدد کر تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش میں جو ہے وہ
اس کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. اپنا احتساب کریں. میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ کی، خد و خال کی، ناک، چہرے، جسم، خاندان، موسم اور موجودہ حالات وغیرہ کی. اللہ نے جس کو جس حال میں پیدا کیا ہے وہ اس کے لیے وہی مناسب تھا یا وہی اس نے مناسب سمجھا. ہم اعتراض پلان بنائیں، اس سچائی پر دھیان دوں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ مکمل کرتا ہے. حالات ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نہیں. اور تبلیغ کریں، دوسروں کو اس پیغام کو پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمیشہ اللہ سے جو ہے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں. آئیے اس کے چند ایک سوال جواب ہیں، تیزی سے وہ کر لیتے ہیں. ہم اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، نماز میں بیٹھنے کے وقت. ABCD سجدے میں دل سے حمد کرنا ہو تو ایک سے زائد جواب کا انتخاب کیجیے. جلدی جلدی پڑھیں، اللہ کی صفات پر غور کریں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ہم پر احسانات پر یا انعامات پر غور کریں. بی اور ڈی. اللہ کی صفات پر غور کریں، اللہ کے انعامات اور تجوید کے ساتھ. جی جزاک اللہ بردر. سبحان ربی الاعلیٰ میں کتنی باتیں ہیں؟ 2 4 3 5 ABCD. 4. یہ بھی پڑھائی آپ نے. تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو دین کی دعوت دوں، ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں، اللہ اکبر پڑھتا رہوں، اپنے کاموں میں لگ رہا ہوں. ABCD. ہر امتحان کو ہر امتحان کو بغیر شکایت کے قبول اب کریں. ہم اگلے حصے کی طرف بڑھنے لگے ہیں. اس سبق کے بارے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے ایک تو کر لیجئے، اور اگر ویسے کوئی سوال ہے تو ان کو نوٹ کر لیجئے. وہ سوال جو آپ کے سیشن میں آپ پوچھیں گے سبق سے متعلقہ اگر کوئی سوال ہے تو پلیز کر لیں، ورنہ پھر ہم دوسرے حصے میں چلتے ہیں. تو آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھ بھی میں ہم جو ہے گرامر سیکھتے ہیں، اور گرامر میں انشاءاللہ آج ہم نئے 3 جو ہے وہ الفاظ سیکھیں گے جو کہ حروف ہیں، الا، ما، اندا. تو آئیے گرامر TPI کے ذریعے اور مکالموں سے سیکھی جاتی ہے. TPI کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. اس کا مطلب ہے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے سوچیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مطلب یہ ہے کہ جسم کے تمام حصوں کو استعمال کریں اور اپنے ساتھ کسی کو ملائیں. اگر کوئی نہیں ہے تو خود اپنے آپ کو بلند آواز سے سنائیں تاکہ آپ کے سننے کی حصے آپ کا اپنا کہا ہوا جو ہے دماغ کے اندر جا کے ریکارڈ ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے، بار بار ہم اسے دہراتے رہتے ہیں. یہ انشاءاللہ 2-3 جو ہے وہ کلاسوں کے بعد پھر یہ بھی بند ہو جائے گی سلائڈ. آئیے ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں. الفاظ کلمے جو ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں عربی میں. اسم کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صرف جیسے مسلم، مومن وغیرہ. اور پہچان یہ ہے اس کے شروع میں یا تو الف لام آئے گا، اگر الف لام نہیں ہے تو آخر میں تنوین، 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر میں سے کوئی آئے گا. اور اگر وہ جمع کا صیغہ ہے تو ممکن ہے اس کے آخر میں واو نون، یا نون اور الف تا آئے، تو ہم اس سے پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے. پھر دوسرا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ فعل، یعنی ایسے الفاظ جن سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے، یعنی ماضی، مستقبل، حال یا امر وغیرہ کا ہو تو اسے فعل کہتے ہیں. اور حرف جو ہے وہ ایسے کلمے ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں جو اسم اور فعلوں کو ملاتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا بی، لی، من، فی، انا وغیرہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ حروف کی قسمیں ہیں یا مثالیں ہیں. آئیے یہ حروف ہم نے جو اب تک پڑھے تھے ان کو ایک بار تیزی سے دیکھتے چلے. ہم نے پڑھا تھا لا یا لی جس کے معنی ہوتے ہیں لیے، من جس کے معنی ہوتے ہیں سے، ان اس کے 2 معنی ہوتے ہیں سے اور بارے میں. پھر ہم نے یہ ان کو ٹیبل ضمائر کے ساتھ ملایا تھا. بی، فی، الا کو، ہوں، ہا، کا، ہی، تم، نا، یہ 7 ضمائر جو ہیں یہ آپ کے QC1 میں 7 ہی ہیں، یہ اکٹھے یہاں آ گئے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے ان ٹیبلز کو کیا تھا بی، ہی، اس سے، بی، ہم ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بی تم آپ سب سے، بی نا مجھ سے. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا فی، ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں. پھر ایک اور ٹیبل ہم نے یہ بھی پڑھا تھا علیہ
उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप सब पर, अलैका आप पे, अलैया मुझ पे, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर, या से। फिर हमने मजीद 3 जो है और हरूफ पढ़े थे, बी, फी, अला, और उनको हमने फिर इन टेबलों से मिलाया था। तो आइए अब उन गुज़श्ता असबाक से सवाल ले लेते हैं, फिर सबक शुरू करेंगे। वो रब्बो ना का तर्जमा कीजिए, ना का सिगा है, और वो मेरा रब है, बस और वो वो हमारा हमारा रब है, रब। वो हमारा रब है, वो हमारा रब है। जी ABCD। और वो हमारा रब। सी सी हिम और वो हिम का सिगा है। ये मायने बताइए, उन सब के रब की तरफ, उन सब के रब की तरफ, हमारे रब की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से, ABCD। हिम ए रब की तरफ से। मैंने 2 दफा दोहराया, हिम, हुम, हिम, ये के सिगे हैं। हुम का सिगा है, का तर्जुमा कीजिए, बेशक उन सब के लिए, बस उन सब के लिए, बस मेरे लिए, बस उसके लिए, ABCD। हुम, बस उन बस उन सब के सब के लिए। लिए बी हाँ, हुम, जैसे हुम का फौरन इशारा करेंगे, तर्जुमा आपका है देख कितनी? आइए अब जो है म्यूट कर लीजिए प्लीज, ताकि हम आज का नया सबक जो है वो शुरू कर सकें। चलिए, गहरा सांस लीजिए, सीधे हो जाए, लंबा सांस ले और कहे रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा। क्या आज के 3 हरूफ इला, ये हमजा से है, पहले हमने जो अला पढ़ा था वो ऐन से था, देखिए तलफ्फुज में फर्क, अला, अला, एला, अला, हलक से आवाज आ रही है, एला सामने से आवाज आ रही है, ये इनके तलफ्फुज का फर्क है। एला, इसको हम जो है उनके साथ मिलाएंगे, फिर इसको जो है हम का और ई के साथ मिलाएंगे, फिर कुम और ना के साथ, फिर उसके बाद माँ को इसी तरह इनसे मिलाएंगे और इंटा को। आइए चलते हैं, पहले एला को लेते हैं। एला के मैंने होते हैं तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये इस इलैहि से जो हम याद रखते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर आपको याद है तो इला का तर्जुमा तरफ आपको याद होगा। आइए इसका टेबल देखते हैं। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हम सब की तरफ या हमारी तरफ। अब इसको 3 बार आपने दोहराना है हर सीगों को, इलैहि, इलैहिम, इलैहि, इलैहिम, इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैका, इलैया, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैकुम, इलैना, इलैकुम, इलैना। चलें जी, अब आप लोगों की बारी है, हैंड रेज कीजिए जो इसे दोहराना चाहते हैं। माशाल्लाह सिस्टर, यस मिसिस खालिद, कराइए जी, आपने पहल कर दी है। अलैहि उसकी तरफ, अलैहिम उन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हम हमारी तरफ या हम सब की तरफ। जी ब्रदर उमर लई, प्लीज आप भी कराइए ब्रदर। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ। और मैंने इशारे भी किए हैं। इलैना, ये देखिए तलफ्फुज बहुत अहम होता है। इलैना, ये सब हमजा के नीचे जेर आ रही है। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। और अगर अलैना कहेंगे उसके मायने कुछ और होते हैं। चले कौन है? इलैना। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह ब्रदर। उम्मे कलसुम आइए जी सिस्टर। अलैहि उसकी तरफ, अलैहिम उन सब की तरफ, अलैका आपकी तरफ, अलैया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना मैं हमारी तरफ। चले खैर मान लेते हैं, उस्तादों ने कहा सब्र किया करो। रुबीना फाजिल, चले सिस्टर आप दोहराएं। इलैहि इसकी हाँ। तरफ, इलैहिम इन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ। हाँ, आप भी आई हैं आज हमारी क्लास पे, आज अल्लाह की खास रहमत है।
جی سسٹر آپ بھی دہرائیں, آپ نے ہینڈ ریز کیا آج. کیا ہوا, پھر میوٹ کر لیا, ابھی تو ان میوٹ ہوئی تھی. سسٹر آپ ان میوٹ تھی, پھر دوبارہ میوٹ ہو گئی ہیں. آپ اپنے آپ کو میوٹ سے نکالیں, ان میوٹ کریں. جی السلام علیکم. میں وعلیکم یہ کہہ السلام. رہی تھی میں اب یہ بڑی کہہ رہی برکت ہے جی, میں جب کلاس میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ اللہ نے کوئی تو برکت بھیج دی ہمارے لیے. چلیں. نہیں آپ ایسے نہ بولے, میں تو کلاس میں ہوتی ہوں, بس کچھ اچھا مجبوری ہوتی کبھی میں- کبھی اس طرح ہاتھ ریز کر دیتے تو ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. چلے آپ دہرائیے. اچھا میرے پاس وہ نہیں آ رہا تھا. الہی کا ٹیبل ہے, نہیں لکھا تو کیا ہے, آپ کو تو آتا ہے نا. الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا. سوری مانے میں بھول گئی, مانے بتا دیتی ہوں. کوئی بات, بس اتنا بھی تبرک جو ہوتا ہے تھوڑا ہی ہوتا ہے. تبرک ہمیشہ سے سکھانا ہی ہوتا ہے, وہ استاد کی طرف سے صرف ایک دو لفظ کہنے ہی بہت ہوتے ہیں. چلیں جی ابھی جو ہے ہم آگے سوال جواب آگے. اِنَّ لِلَّهِ کا معنی بتائیے. ہم اللہ کے لیے, وہ سب اللہ کے لیے, بے شک ہم اللہ کے لیے, بے شک وہ سب اللہ کے لیے. اے بی سی ڈی. جی بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. سی جزاک اللہ. الیہ راجعون کا ترجمہ کیجئے. اس کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں, ان کے ساتھ ہم لوٹنے والے ہیں, ان کے لیے ہم لوٹنے والے ہیں, اس سے ہم لوٹنے والے ہیں. اے بی سی ڈی. الیہ اس کی طرف لوٹنے والے, راجعون. ہم اس کی طرف لوٹنے والے. جنتی کا ترجمہ کیجئے. جنت میں, جنت کی طرف, جنت کے لیے, جنت سے. اے بی سی ڈی. بھی جنت کی طرف. آئیے اب اگلا جو ہے وہ آج کا جو تھا تیسرا کلمہ یا وہ دیتی ہے وہ ہے ماں. ماں کے معنی ہوتا ہے ساتھ. اسے یاد رکھنے کے لیے لفظ ہے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ ہم عام پڑھتے ہیں, یاد ہو جاتا ہے. اگر یہ جملہ آپ کو یاد ہے تو آپ اس لفظ کے معنی کبھی نہیں بھولیں گے. آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. ماہو اس کے ساتھ, ماہم ان سب کے ساتھ. 3 بار دہرائیے. ماہو ماہم ماہو ماہم ماہو ماہم. اگلا ہے ماں کا آپ کے ساتھ, مائی میرے ساتھ. اسے بھی 3 بار دہرائیے. ماں کا مائی, ماں کا مائی, ماں کا مائی. اگلا ہے معکم آپ سب کے ساتھ, مانا ہم سب کے ساتھ. اسے بھی 3 بار دہرائیے. معکم مانا, معکم مانا, معکم مانا. اب آپ لوگوں کی باری ہے. آئیے جی تبسم آرا, آپ نے ابھی تک کوئی ٹیبل نہیں کرایا. سسٹر آپ یہ ٹیبل شروع کریں. السلام علیکم. ماں اس کے ساتھ, ماں ان سب کے ساتھ, ماں کا آپ کے ساتھ, مائی میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, آنا ہمارے ساتھ. جی اس کے بعد ام کلثوم آپ بھی کرائیے. ماہ اس کے ساتھ, ماہم ان سب کے ساتھ, ماہ کا آپ کے ساتھ, ماہ ہی میرے ساتھ, ماہ حکم آپ سب کے ساتھ, ماہ نہ ہمارے ساتھ. جی روبینہ فاضل تیسرا آپ بھی دہرا دیجئے. معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, ماں کا آپ کے ساتھ, مائی مائی ان میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ. ویری گڈ, آپ نے صحیح تلفظ کیا. جی سسٹر خالدہ آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا تھا, آپ بھی دہرائیے. معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, ماں کا آپ کے ساتھ, مائی میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ. جی سسٹر آپ نجمہ آپ نے بھی انمیوٹ کیا ہوا ہے, پہلے ہینڈ بھی ریز کیا تھا, آپ بھی دہرا دیجئے. ماہو کا ٹیبل. جی ماہو ماہو اس کی طرف, ماہم ماں کا مائی, معکم معنا. جزاک اللہ خیر. ہاں جی بردر آگے. بردر عمر لائک آپ نے ابھی انمیوٹ کیا تھا, کدھر چلے گئے؟ جی ادھر ہی ہوں. ماہو اس کے ساتھ, ساری سسٹریں ہیں, ہمارا کوئی نمبر ہی نہیں ہے بھائیوں کا. چلیں. ہاں جی. ماہو اس کے ساتھ,
माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। जज़ाकल्लाह खैरा। चले जी अब आगे चलते हैं। इसके हाँ मुकालमा आ गया, मुकालमा अहम होता है, उसे देखते हैं। हलिल्लाहु माहू, क्या अल्लाह उसके साथ है? क्या जवाब होगा? हाँ जी ना हम सब मिलके अल्लाह जवाब। क्या अल्लाह आपके साथ है? ना हम माहू अल्लाह हल सिर्फ लग जाएगा, हल अल्लाहु माहू, यानी ये जो हु और हूं वाले सीखे हैं इसमें सोचने की बात नहीं होती, सिर्फ ये देखना होता है कि जवाब नाम में देना या माँ में देना, बस। जैसे नाम अल्लाहु माहू, वही जो अल्लाहु माहू था वही यहाँ पे जवाब आ गया। अब अगला देखिए, हलिल्लाहु माहुम, क्या जवाब होगा? नाम अल्लाहु माअहुम, हम अल्लाह कोई जवाब है, कोई सोचने का नहीं, सिर्फ हल की जगह आपने नाम लगा दिया। और अगर किसी जगह चाहे आप नाम की जगह माँ भी लगा देते हैं, जैसे मैं कहता माँ देना हूँ, माँ देना हूँ। अच्छा, हलिल्लाहु माँ का नाम अल्लाहु माई, माई का की जगह या आएगा, यानी माई हो गया। हलिल्लाहु माकुम, नाम अल्लाहु माना, माहना। ये देखिए ये बहुत आसान मुकालमा है। डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम सिर्फ इनमें थोड़ी सी तब्दीली लाते हैं, लेकिन पैटर्न इसका यही उन्होंने रखा है। हु के साथ पहला सवाल आता है, दूसरा हुम के साथ आता है, तीसरा का के साथ आता है, चौथा कुम के साथ। जवाब में हु का हु ही होता है, हुम का हुम होता है, और का की जगह या आ जाता है, कुम की जगह ना आता है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई है, और ये जो सवालिया लफ्ज होता है हाल या या मन कोई वगैरह, उसकी जगह नाम या मा आ जाता है, बस। बाकी मुकालमा आसान है। चलिए इसके सवाल जवाब देखते हैं। माँ का सीधा है, का तर्जुमा कीजिए। आप सबके साथ, हमारे साथ, आपके साथ, उन सबके साथ, ABCD। माँ का आपके साथ, आपके साथ, सी, हल माँ का किताब, नाम माना किताब, नाम माकुम किताब, नाम माहू किताब, नाम माई किताब, ABCD। नाम माई किताब, माई किताब। अल्लाह माना का तर्जुमा कीजिए। बेशक अल्लाह उन सबके साथ, बेशक अल्लाह हमारे साथ, बेशक अल्लाह हमारे साथ, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। बी आगे बी है, बेशक अल्लाहु माकुम, उनका सिगाया नाम अल्लाहु माकुम, नाम अल्लाह माना, नाम अल्लाहु माई, नाम अल्लाहु माहू, ABCD। उनका सिगाया नाम अल्लाहु माना, उनका सिगा ना की तरफ लौटता है। आइए एक और जो है वो हम देख लेते हैं, कलमा इंदा। इंदा के मायने होते हैं पाँच। इसको याद रखने के लिए एक जुमला है, कम रियालन इंदा का, तेरे पास कितने रुपए या रियाल हैं। ये जो है इंदा वहां से सीखेंगे। इसका टेबल देखिए, इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के साथ, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हम सबके पास। इसे 3 बार दोहरा लें, इंदाहू इंदाहुम, इंदाहू इंदाहुम, इंदाहू इंदाहुम, इंदा का इंदी, इंदा का इंदी, इंदा का इंदी, इंदाकुम इंदाना, इंदाकुम इंदाना, इंदाकुम इंदाना। चलें जी अब आप लोगों की बारी है। तबस्सम आ रहा, सबसे पहले आपका हाथ नजर आ रहा है। चलिए जी दोहराइए सिस्टर, तबस्सम। इसके पास इंदा, इन सबके पास इंदा का, आपके पास इंदी, मेरे पास इंदकुम, आप सबके पास इंदना, हमारे पास। हाँ जी सिर्फ बड़ा खुशी। उसके बाद आपका हाथ रेस था, आप कहाँ चली गई हैं? दोहराइए, अभी आपने हैंड रेस किया हुआ था। इंदाहू इसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकल्लाह खैरा। चलिए जी उम्मे कलसूम आप भी दोहरा दीजिए सिस्टर। हिंदाहू उसके पास, हिंदाहुम हिंदाहुम उन सबके पास, हिंदा का आपके पास, हिंदी मेरे पास, हिंदकुम आप सबके पास, हिंदना हमारे पास। जी हाँ, शर्मीन यासिर जी सिस्टर आप भी दोहरा दीजिए, अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए और आपको जो है दीन की समझ अता फरमाए। चलें जी, और कौन है? रुबीना फाजिल, जी आपने नहीं दोहराया, चलो फिर दोहराओ, किस लिए बैठे हो? जी, इंदहु उसके पास, इंदहुम इन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। जज़ाकल्लाह खैरा। चलें अब आगे मुकालमा आ गया, देखते क्या। हल इंदहु कलम, क्या जवाब होगा? नाम नाम इंदा इंदहु कलम। कलम। नाम इंदहु कलम। और अगर मैं ये कहूं हल इंदहुम कलम, अब क्या जवाब नाम होगा? इंदहु कलम, इंदहुम कलम। बहुत आसान था। अब आगे चलते हैं। हल इंदा का कलम, नाम इंदकी हिंदी कलम, कलम। नाम हिंदी नाम कलम, का नाम जवाब हिंदी दिया, नाम इंदी कलम। और अगर मैं नाम कहूं हल इंदा और कलम, नाम नाम हिंदना इंदाना कलम, नाम कलम, इंद इंदाना इंदना कलम, लिहाजा इंदनी नाम इंदना नाम इंदाना इंदना इंदना कलम। इंदाना कलम हो गया जी। आइए ये सवाल जवाब। हल इंदहु कलम, जवाब दीजिए। नाम इंदहु कलम, नाम इंदहु कलम, नाम नाम इंदा का कलम, कलम। नाम इंदा कलम, ए बी सी ए डी। ए इंदहु हु है, हु का जवाब हु से ही होगा। नाम इंदहु कलम। तर्जुमा जी कीजिए, मेरे पास एक किताब है, इंदी किताब, इंदी किताब, इंदा किताब, इंदहु किताब, ए बी सी डी। किताब। बी 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 हिंदी अच्छा, किताब, ये देखिए आपने एक चीज सीख दी, रब्बुहु, और फिर हमने कहा था मुअन्नस के लिए रब्बुहा। इसी तरह जो है इलैही, उसकी तरफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? इलैहा, उस औरत की तरफ। फिर हमने पढ़ा था अलैही, उस पर, तो इधर क्या हो जाएगा? अलैहा, हाँ उस औरत पर। फिर हमने सीखा इंदहु, उसके पास, तो अब यहाँ क्या होगा? इंदा इंदहा। यानी अगर हमने मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करना हो तो क्या ले आते हैं? हा का सीगा लाते हैं, और मुज़क्कर के लिए करना हो तो हु या ही का सीगा लाते हैं। जैसे इलैही, अलैही, इंदहु, ये हु और ही जो है ये मुज़क्कर के लिए होता है, उसकी लामत होती है, और हा जो है वो मुअन्नस की लामत होती है। तो आइए सवाल जवाब कर लीजिए। माहू का जो है मुअन्नस बताइए। माहा। वेरी गुड। ये आपने टेबल जो है एक एक बार से दोहरा दें, टाइम कम है, वरना फिर एक्सरसाइज में हम पीछे रह जाएंगे जी। उम्मे कलसुम, आप इलाही का टेबल करा दीजिए जल्दी अलैही जल्दी इसकी तरफ, अलैहिम उन सब की तरफ, अलैही का आपकी तरफ, अलैहिया मेरी तरफ, अलैकुम आप सब की तरफ, अलैना हमारी तरफ। जी। रुबीना फाजिल, आप जो है ये दूसरा माहू का करा दीजिए। माहू उसके साथ, माहुम इन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ। जी सिस्टर मिसेस खालिद, आप जो है इंदहू का करा दीजिए। इंदाहु उनके पास, इंदाहु उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास। जज़ाकुल्लाह खैरा। तो ये आज हमने जो है 3 नए जो सीखे थे, इला, मा, इंदा। अब इसमें एक काम की बात है याद रखने की, क्योंकि ये अक्सर जो है क्विज में गलतियां होती हैं। ये जो मा और इंदा है ना, ये हरूफ के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये हरफ नहीं है। ये क्या है? ये इस्म है। ये आपने याद रखना कि ये मा और इंदा जो है ये क्या है? ये इस्म है, लेकिन इस्तेमाल हरूफ के साथ है। मसलन वहां पे आपको दिया होगा कि जी इनमें से कौन सा मुख्तलिफ है, लिखा होगा मिन, अन, मा, अला। आप हैरान होंगे, ये तो चारों के चारों जो है हरफ है, लेकिन ये मा जो है हरफ होते हुए भी इस्म है असल में, तो इसलिए ये दूसरे मुख्तलिफ। वहां लिखा होगा मिन, अला, बी, इंदा, अलहदा करें मुख्तलिफ। आप हैरान होंगे कि ये चारों हरफ है, कैसे अलहदा करें? तो इंदा जो है वो इस्म भी है, यानी असल में इस्म है। तो इसलिए ये एक पॉइंट आपने याद रखना है, मा और इंदा जो है वो इस्म है, और इस्तेमाल अलबत्ता बतौर। तो इलाही और माना इंदा का ये देख लीजिएगा। आइए टेबल लिखते हैं, इलाही का टेबल जल्दी से दोहरा दीजिए। इलाही, सब मिलकर करें, इलाही, इलाहिम,
इलैका, अलैहिम अलैना इलैया इलैकुम इलैना दुहरा दीजिए, माहू का दुहरा दीजिए। माहू माअकुम माअहम आप बोलेंगे तो आगे माका लिखा हुआ आएगा, माका माका, माई, माई माकुम, माअकुम माना माकुम माना इंदा उनका भी दुहरा दीजिए। इंदा इंदहु इंदहुम इंदका इंदकी इंदही इंदकुम इंदना कोई बात नहीं, जिसको नहीं आ रहा वो इसे प्रैक्टिस करें। आइए अरबी के अल्फाज हैं, जुमले हैं, टुकड़े हैं, उनका तर्जमा करें। अल्लाह माना, क्या तर्जमा होगा? अल्लाह हमारे साथ है। हमारे साथ है साथ है। अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह हमारे इंदल्लाह अल्लाह हमारे आना रादिन अनहु, रादिन का मतलब होता है राजी होना, अनहु ये हमारा प्रॉब्लम है, आना हमें पता है, आना रादिन अनहु, मैं राजी राजी हूँ उसका उससे। मैं राजी हूँ उससे। हलिल कुरान माहू, क्या कुरान तुम्हारे पास साथ है। नो, क्या कुरान उसके पास पास कहाँ से आ गया? उसके साथ है क्या कुरान नहनु राजिऊना इलल्लाह, नहनु राजिऊना, राजिऊना जमा कहते हैं लौटना, हमने लौटना है हम अल्लाह की तरफ लौटना है। हम लौट सब कर लौटे जाने अल्लाह वाले की हैं तरफ अल्लाह की तरफ। हम जाने वाले हैं। इस्लाम की तरफ। जी तर्जमा कीजिए, अरबी बनाइए। माल इस्लाम वहाँ कहाँ से इला। वहाँ का आता है, इला का मतलब है साथ, सॉरी अल्लाह आप सबके साथ है। अल्लाह 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 माकुम, माकुम, ब्रदर आपने सही फरमाया, अल्लाह माकुम, घर के पास, घर के पास बैत बैतुल और माल पास बैत माँ नहीं होता, इंदा होता है, इंदा के मानी बैत बैत इंदल बैती, इंदल बैती। क्या किताब आपके पास है? हल किताबु अल किताब माँ या इंदल दोनों ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इंदा ज्यादा बेहतर लगता है। वो सब हमारे साथ हैं, वो सब की अरबी बनाए ना, हम आगे पीछे क्या रह गया? हमारे साथ, माँ का लफ्ज़ बीच में डाल दें, वो सब हमारे साथ है। आइए इनके जवाब जो है अरबी में दीजिए। हल रब्बुना माना, हल रब्बुना माना, क्या हमारा रब हमारे साथ है? क्या जवाब होगा? नाम नाम रब्बुना, हाँ हमारा रब हमारे साथ। हल उहिया इलैहि, क्या वो नाम उसकी तरफ उहिया इलैहि। उहिया इलैहि। हल कलमों का इंदा का, क्या उसका कलम उसके पास? कलमों का इंदी, नाम कलमों का इंदी, हिंदी हाँ मेरा कलम मेरे पास। हल जा इलैका, क्या वो तेरी तरफ आया? नाम जाका इलैया 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 क्यों होगा भाई? इलैही होगा, या लगेगी ना, या लगेगी ना, नाम जा इलैया, हाँ इलैया या के साथ। हल वलदों का माँ का, हाँ जी, क्या उसका बाप उसके साथ? नाम वलदी माई, नाम वलदी माई, हाँ मेरा बाप मेरे साथ, यानी क्या तेरा बाप तेरे साथ है? नाम वलदी माई, हाँ मेरा बाप। आइए आज का नुक्ता तालीम है, जो हमने देखा था जी, हमें बहुत जल्दी भूल जाता है, तो कैसे याद रखें? उसके याद रखने का एक ही तरीका है, पहला 1 घंटे के बाद जो है आप जो कुछ याद किया उसे 1 घंटे के बाद दोहराएं, दोबारा याद करें। दूसरा 1 दिन के बाद फिर उसे दोहराएं, याद करें। तीसरा 1 हफ्ते के बाद याद करें। चौथा 1 महीने के बाद याद करें। पांचवा 6 महीने के बाद करें। और अपने साथ होमवर्क जो है आपने करने हैं। पहला क्या है, आपने जो है वो ये जो मसहफ है कुरान पाक, इसे खोल के 5 मिनट कम अज कम रोज पढ़ना है, और 5 मिनट जो है इसे बंद करके जुबानी जो याद है वो याद करना है। और फिर अपनी ये जो किताब है टेक्स्ट बुक आपकी, इससे जो है आपने जो है रोजाना जो है 5 मिनट कम अज कम पढ़ना है, और जो होमवर्क है वो करना है। फिर आप जो है किसी के साथ जो है जो कुछ पढ़ा है उसे डिस्कस करें,
اور اس کی ریکارڈنگ جو ہے آڈیو والے وہ جو ہے سنے جو 1 گھنٹے کے 20 سبق کیا ہے. اس طرح یہ 7 صفحات آپ نے روز کرنے ہوتے ہیں. یاد رکھیے الحمدللہ ہم نے آج 80 الفاظ سیکھے جو قرآن پاک میں تقریباً 26,000 سے بھی زیادہ بار آئے ہیں، اور 7 ہوم ورک آپ کو میں نے بتا دیے ہیں. آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد اللہ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. یہ آپ کی کلاس جو ہے آج کی پوری ہوئی، تو لہٰذا اب آتے